ملک است تن خاکی و دین روح روانست، تن زندہ و جان زندہ ز ربط تن و جان است، با خرقہ و سجادہ و شمشیر و سناخیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز از خواب گراں خیز، کہ اس گہری نیند سے اٹھو، اس گہری نیند سے اٹھو، اس گہری نیند سے اٹھو۔ کیوں کہ تم اس نیند میں ڈوب کر اللہ کی نشانی کو جھٹلا رہے ہو، اللہ کے تحفے سے بدعہدی کر رہے ہو، حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کر رہے ہو، اس کی ٹانگیں کاٹ رہے ہو۔ تم پہ عذاب کیوں نہ مسلط ہو، تم پہ زلزلے طاری کیوں نہ ہو، تم پہ سیلاب کیوں نہ آئے، تمہارے اندر خون کی ندیاں کیوں نہ بہہ جائیں؟ کیوں کہ تم اللہ کے دین سے، تم کلمہ طیبہ سے بدعہدی کے مرتکب ہوئے ہو۔ اور والذین کذبوا بآیاتنا، جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ اسے ادھر سے پکڑتا ہے جدھر سے اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور سن لیں دیکھیں، اسی سرزمین کی تاریخ ہے۔ میرے بہت سے بزرگ، میرے سینئرز یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ پٹھانوں کا اور پنجابیوں کا جھگڑا یہ 6 دہائیوں سے نہیں، اس کی تاریخ 6 صدیوں سے بھی زیادہ ہے۔ پٹھانوں کا اور بلوچوں کا جھگڑا یہ 6 دہائیوں سے نہیں، یہ صدیوں سے ہے۔ بلوچ کی اور سندھی کی جنگ وہ صدیوں سے تھی۔ سندھی اور پنجابی کا معاملہ وہ کئی صدیوں سے تھا، وہ ان 6 دہائیوں کی پیداوار نہیں۔ یہ قبائل ہمیشہ سے متحارب اور متصادم رہے اور ایک دوسرے کو فتح کرتے رہے۔ بنگالی، ان کا کوئی رشتہ ادھر نہ تھا، ہمارا کوئی رشتہ ادھر نہ تھا، کوئی زمینی رابطہ نہیں۔ ہم کس چیز کے اوپر اکٹھے ہوئے اور وہ ہم سے کٹ کے الگ کیوں؟ ہم اکٹھے ہوئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا جو ہمارا نعرہ تھا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہم اکٹھے ہوئے، اور ہم اکٹھے ہوئے۔ ہماری اولین کی عادت جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کے بعد یہاں پہ جو لوگ آئے انہوں نے اس نظریے سے پاسداری نہ کی، اور جب انہوں نے اس نظریے سے وفاداری نہ کی، ہمارے وہی بنگالی ہم سے کٹ گئے، ہمارے وہی بلوچ بھائی انہوں نے بغاوت بپا کر دی۔ کیوں؟ وہ آپ کے ساتھ سیکولرزم کی بنیاد پہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے، وہ آپ کے ساتھ سوشلزم کے نعرے پہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے، وہ آپ کے ساتھ کلمہ طیبہ پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیں کہ آج آپ احد کا واقعہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے غزوہ احد کی تاریخ دوبارہ دہرا دی۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے کہ اس درے اونین کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، 2 آنکھوں والے درے کے اوپر یہاں کھڑے ہو جاؤ غزوہ بدر کے موقع پہ، اور یہ کہا جب تک تم یہاں ڈٹے رہو گے ہم غالب رہیں گے۔ جب مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں، کفار کا لشکر پسپا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ مسلمان جو اس درے کی حفاظت پہ کھڑے تھے وہ اس درے کو چھوڑ کے نیچے اتر آتے ہیں، اور دشمن نے دیکھا کہ یہ درہ خالی ہو گیا، دشمن نے عقب سے حملہ کیا اور اسی درے سے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ ہم نے اس نظریے کے اوپر جب شاندار جدوجہد آزادی جیت لی، جب جنگ آزادی جیت لی، گاندھی سامراج، فرنگی سامراج وہ دم بخود رہ گئے کہ یہ ہو کیا گیا
کے بعد ہم نے جب یہ جنگ جیت لی تو اس نظریے کا وہ درا، نظریے پاکستان کا وہ درا، اس درے کو چھوڑ کے ہم نیچے اترے اور ہمارے دشمن نے دیکھا کہ نظریے کا درا خالی ہو چکا، عقب سے حملہ کیا اور ہماری فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ اگر استحکام چاہیے، اگر بقا چاہیے پاکستان کی، تو یاد رکھیں یہ دین کے نام پہ حاصل ہوا تھا، یہ دین کے نام پہ قائم رہے گا، اور جب اللہ نے دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، پھر اس کی سلطنت میں کوئی اور ازم پریکٹس نہیں ہو سکتا، نہ کمیونزم آ سکتا ہے، نہ سوشلزم آ سکتا ہے، نہ سیکولرزم آ سکتا ہے۔ دین مکمل ہو گیا تو اس دین میں کسی ازم کی گنجائش نہیں رہی، ازموں سے پاک ہو گیا وہ دین۔ سبحان اللہ۔ کوئی ازم نہیں رہا، نہ بلوچی ازم، نہ عربی ازم، نہ عجمی ازم، نہ گورا ازم، نہ کالا ازم، نہ سردار ازم، نہ غلام ازم، سب ازم ختم ہو گئے۔ نہ بریلوی ازم رہا، نہ دیوبندی ازم رہا، نہ شیعہ ازم رہا، نہ وہابی ازم رہا۔ ایک دین ہے اللہ کا، وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ مگر ہمارے ہاتھوں سے بعد میں فسانہ گریوں سے وہ امید کا پرچم، وہ یقین کا دامن چھین لیا گیا، جو پرچم، جو دامن مومن کی وراثت ہے، مومن کی شان ہے، مومن کی شناخت ہے، اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، اللہ کے ولیوں نے یہ بشارت دی کہ یہ ملک جو تم حاصل کر رہے ہو، اسے فقط ایک خطہ زمین مت سمجھنا، یہ ملک اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا، یہ اسلام کا قلعہ ہوگا۔ لیکن بعد میں جب یہ مختلف ازم یہاں پہ گھسے تو ہم سے یقین کا یہ دامن چھوٹ گیا جو مومن کو وراثت میں ملتا ہے۔ یقین، امید کو دیکھیے میرے نوجوان ساتھیوں، میں ایک آخری واقعہ عرض کروں گا، آخری بات غور سے سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف، اور کفار آپ کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور تلاش کرتے کرتے آتے ہیں جب تو نہیں پا سکتے حضور کو۔ صرف ایک شخص حضور کے نقش قدم پہ، حضور کے پیچھے پہنچ جاتا ہے، اور آ کے جب للکارتا ہے، مصطفیٰ کریم نظر فرماتے ہیں پیچھے مڑ کے، تو اس شخص کا سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک وہ زمین میں دب جاتا ہے۔ گھوڑے سے اترتے ہیں، آتے ہیں، خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نظر کرم ہوتی ہے، سراقہ ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے ہیں اور حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور حضور چل رہے ہیں، سراقہ ساتھ ہے، چلتے 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 حضور حضرت سراقہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے سراقہ وہ منظر دیکھ، اے سراقہ غور کر، وہ نظارہ کیسا ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں شاہ ایران کے کنگن ہوں گے۔ اور اس وقت حالت یہ ہے کہ حضور کفار کے مظالم سے تنگ آ کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ سراقہ نے یہ نہیں سوچا کہ حضور کے پاس تو لشکر نہیں، سراقہ نے نہیں سوچا کہ حضور کے پاس ہتھیار نہیں، سراقہ نے نہیں سوچا کہ حضور کے پاس فوج نہیں اور ابھی جنگ کے کوئی امکان بھی نہیں، وہ بھی ہے سپر طاقت کے ساتھ، ایران کے ساتھ، فارس کے ساتھ، لیکن حضرت سراقہ اس بات پہ ایمان لاتے ہیں، رسول کی اس بشارت کو مانتے ہیں، رسول کی اس بشارت پہ قائم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے جب حضرت سراقہ بالکل بیمار ہو جاتے ہیں، بالکل زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں، صحابہ کرام آتے ہیں، آ کے حضرت سراقہ کو کہتے ہیں، سراقہ آپ رخصت ہو رہے ہیں، سراقہ آپ کا انتقال ہو رہا ہے، سراقہ آپ کی وفات ہو رہی ہے۔ حضرت سراقہ جوش میں آتے ہیں،
پورے یقین سے اور پورے جلال سے یہ فرماتے ہیں کہ ابھی موت مجھ پہ نہیں آ سکتی. وہ کہتے ہیں موت پر حق ہے، موت نبیوں پہ آئی ہے، موت لازم ہے، موت اللہ کا فیصلہ ہے، یہ آئے گی. لیکن سراقہ فرماتے ہیں میں بھی مانتا ہوں یہ آئے گی، لیکن تب آئے گی جب میرے رسول کی بشارت پوری ہو جائے گی. اور پھر وقت گزرتا ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا سے انتقال فرما جاتے ہیں، آپ کی ظاہری پردہ پوشی ہو جاتی ہے، اور مسلمان پھر اس کے بعد فارس کی جانب پیش قدمی کرتے ہیں. جب فارس کی جانب پیش قدمی کرتے ہیں اسلامی لشکر وہاں پہ جاتا ہے، اور جب فارس فتح ہوتا ہے شاہ ایران کے محل پہ قبضہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، وہاں سے مال غنیمت گٹھڑیوں میں ڈال کے اونٹوں پہ لاد کے وہ امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ طیبہ کو روانہ کیا جاتا ہے. اور جب مال غنیمت مدینہ طیبہ میں آتا ہے تو وہ گٹھڑیاں مسجد نبوی کے سین میں رکھ دی جاتی ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے ہیں، آپ گٹھڑی کھولتے ہیں، اوپر کی وہ بڑی بڑی گٹھڑی جب کھولتے ہیں حضرت عمر فاروق ندا لگاتے ہیں سراقہ کو بلاؤ. سراقہ کو بلایا گیا، سراقہ حاضر ہوئے. اے عمر کیا بات ہے؟ عمر فرماتے ہیں سراقہ اپنے ہاتھ آگے کرو، آج میرے مصطفیٰ کی بشارت پوری ہوگی. میرے مصطفیٰ نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں شاہ ایران کے کنگن ہوں گے، یہ شاہ ایران کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہن اور میرے مصطفیٰ کی بشارت پوری ہو جائے.